ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وَيَوْمَ اور جس دن نسیر چلائیں گے ہم جبالو پہاڑوں کو وترا اور تو دیکھے گا اردہ زمین کو بارزتن عیاں یا صاف میدان وحشرناہم اور ہم جمع کر لیں گے ان کو فلم نغادر پھر نہ چھوڑیں گے منہم ان میں سے احدا کسی کو وعرضوا اور وہ پیش کیے جائیں گے علی ربک پروردگار تیرے کے سامنے صفن صف بستہ یا قطار میں لقد البتہ جئتمونا آئے ہو تم ہمارے سامنے کما جس طرح خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں اول مرہ پہلی بار بلکہ زعمتم خیال کر رکھا تھا تم نے الن نجعل کہ ہم ہرگز نہ مقرر کریں گے لکم تمہارے لیے موعدہ وقت وعدہ یا وعدے کی جگہ ووضع اور رکھ دی جائے گی الکتاب کتاب فترا پس تو دیکھے گا مجرمین گناہگاروں کو مشفقین ڈر رہے ہیں مما اس سے جو فیہ اس میں ہوگا ویقولون اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے شامت ہماری مالی کیسی ہے ہاذا یہ کتاب الکتاب لا یغادر کہ نہیں چھوڑتی صغیرتن چھوٹی بات ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات الا مگر احصاها اسے گھیرے یا قلم بند کیے ہوئے ہے ووجدوا اور وہ پا لیں گے ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے حاضرہ حاضر یا سامنے ولا یظلم اور نہیں ظلم کرے گا ربک پروردگار تمہارا احدا کسی پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کا ہمارا یہ پانچواں خطبہ جو ہے، پانچواں حصہ وہ چل رہا ہے، اور اس کی ہم نے پچھلی بار کچھ چند آیات کی تھیں، اب باقی کی آج تھوڑی آیات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ جو پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی تھی اور ہمیں بتائی تھی کہ یہ مال اور یہ بیٹے یہ جو ہیں یہ سب دنیا کی زینت اور تھوڑی دن کی زندگی کا سامان ہے، اور باقی رہ جانے والی تو تیرے رب کے نزدیک نیکیاں ہیں۔ اس خطبے میں ہم دیکھیں گے کہ آخرت کو اور دنیا کو بار بار سامنے رکھا ہے۔ پہلے دنیا کی حقیقت بتائی، اس کو ہمارے سامنے رکھا، اب اللہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پر قیامت کا منظر ہمارے سامنے رکھا اور آخرت کے بارے میں ہمیں بتایا۔ تو ہم دیکھتے جائیں گے ہر تھوڑی دیر میں دنیا کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد پھر آخرت کی بات ہوگی، پھر دنیا کی بات ہوگی، پھر آخرت کی بات ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا۔ آج تمہارے پاس دنیا میں ہو، وقت ہے، موقع ہے، مہلت ہے، اور تم ابھی کر سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، عمل کر سکتے ہو، بہترین کما سکتے ہو، آج دنیا میں رہتے ہوئے تم باقیات الصالحات اکٹھی کر سکتے ہو، مگر کل وہ وقت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ وقت نکل چکا ہوگا۔ اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے قیامت کی ہولناکیاں میدان حشر کے حوالے سے اور جو وہاں پر سب کچھ پیش آنے والا ہوگا اس کی بات یہاں پر ہمیں بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے، تو پہاڑ جو ہیں کیا ہوں گے؟ چلنے لگیں گے۔ تو جو زمین پر زلزلے ہوں گے اس سے زمین کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح سے چلنے شروع ہو جائیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، سورہ نمل آیت نمبر 88۔ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمے ہوئے ہیں، مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چمکتی ریت بن جائیں گے، سراب کی طرح سے ہو جائیں گے، اور کہیں فرمایا کہ ان کو آپس میں مار کر، یعنی ایک جیسے ایک دوسرے کے اوپر مارا جاتا ہے اس طرح سے چوٹ ماری جائے گی اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت انسان سوچے کہ ایک کوئی برتن، کوئی گلاس، کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو کیسا چھناکا ہوتا ہے اور کتنی زور کی آواز ہوتی ہے، اور اس وقت جب یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہوں گی، پوری دنیا کا نظام اور پورے پہاڑ اور سب چیزیں ٹوٹ رہی ہوں گی اور گر رہی ہوں گی، اور ستارے اور سیارے اور سب کچھ کے کس طریقے سے تباہی ایک مچی ہوئی ہوگی پوری دنیا میں، اور یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے، تو انسان کا کیا حال ہوگا، انسان کہاں ہوگا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں فرمایا ہے کہ دھنکی ہوئی جو اون ہوتی ہے اس طریقے سے رنگین روئی کی طرح سے اڑنے لگیں گے، کیونکہ کئی کلر کے پہاڑ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ جب اڑے گی روئی تو وہ ایسا لگے گا جیسے کلر ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اور پہاڑ جو ہیں وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمایا ہے، زمین کو جو ٹھہرایا ہے، کیونکہ زمین پانی پر بنائی تو وہ ہل رہی تھی، تو اس کو میخیں گاڑ کر اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین کو ٹھہرایا ہے اس طریقے سے جیسے کہ ہم ایک کیل ٹھونکتے ہیں تو وہ آدھی سے زیادہ اندر ہوتی ہے، تو 3 حصے اندر اور 1 حصہ باہر، اس طریقے سے یہ پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں، نیچے ان کی جڑیں ہیں، اور نیچے سے جب بندشیں کھلیں گی تو یہ سب کچھ کیا حال ہوگا۔ اور پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ برسوں تک ایک ہی کیفیت میں ایک ہی طریقے رہتے ہیں، اور کبھی سنا ہوگا کہ لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ کبھی کبھار ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے ان میں، اور بہت ساری دنیا کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، شکلیں بھی، اور کہیں سے کہیں کچھ ہو جاتا ہے، مگر پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح سے کھڑے رہتے ہیں، بہت کم تبدیلیاں آتی ہیں پہاڑوں کے اندر۔ تو یہ گویا میخوں کی طرح سے ٹھکے ہوئے ہیں تاکہ ہم جو ہے اب آسانی سے اپنا سارا کام کر سکیں، ورنہ زمین ہلتی رہتی تو ہم کسی کام کے قابل نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بتایا کہ تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، قیامت کا جو منظر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ زمین بالکل صاف چٹیل میدان ہو جائے گی، اس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی رویدگی ہوگی، نہ عمارت ہوگی، نہ اس میں کوئی غار ہوگا، نہ کھو، نہ درخت،
نہ مکان، کوئی بھی وہاں پر کچھ بھی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ بالکل صاف چٹیل میدان بن جائے گی۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے جو اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے اور عارضی طور پر بنایا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بہت جلد سارا کچھ یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ زمین صاف اور بالکل سپاٹ، بالکل فلیٹ، ایک بالکل صاف میدان ہو جائے گی، اور کہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین میدے کی روٹی کی طرح سے ہو جائے گی، بالکل اس میں کوئی سلبٹ بل نہیں ہوگا، بالکل صاف ہوگی۔ اور اس پر پھر دیکھیں کہ کوئی نہ بھاگ سکے گا، نہ گم ہو سکے گا، نہ چھپ سکے گا کہ کوئی پہاڑ یا کسی کھو میں یا درخت کے پیچھے یا کہیں کسی جگہ پر چھپ کر بیٹھ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بالکل روٹی کی طرح سے بالکل صاف اور بالکل پلین ہوگا، ایک دم سے سپاٹ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے، حشر ہوگا، اکٹھا کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اس سے سبزہ نکلتا ہے، یا پیڑ پودے نباتات جو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور کل کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے یہ تمام جو اس کے اندر چیزیں گئی ہیں وہ سب نکالے گی، اور تمام مردہ انسان جو اس نے اپنے اندر دفن کیے ہیں ان کو سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی، پورے سالم اسی طرح سے نکلیں گے جیسے کہ وہ دنیا میں بچے کی شکل میں چھوٹے آئے تھے، وہ اس وقت جیسے دنیا سے گئے تھے بڑے کی شکل میں، ویسے ہی وہ اس وقت نکالے جائیں گے، اور سب پورے اسی طرح سے قبر سے نکل کر اپنی اپنی جہاں بھی وہ مدفون ہوں گے سب انسانوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور سب اسی طرح سے نکل کر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ ہم سب کو جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو یعنی ہر انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری ساعت تک، یعنی آخری گھڑی تک پیدا ہوا ہے، خواہ وہ دنیا میں آیا، اس نے ایک ہی سانس لی، تو وہ سب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اور سب ایک وقت میں سب کو جمع کر دیا جائے گا، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا، کوئی ایک بھی نہیں کہیں جا سکے گا، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا یا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس میں یہ بھی، اس کی بھی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کو فرشتے جو ہیں وہ گن لیں گے، کتنے انسان قبروں میں گئے، کتنے انسان کہاں مرے، کتنے انسان پانی میں، کتنے کہاں، کیسے، کس کا کیا ہوا، وہ سب گنے ہوئے ہیں، اور جب نکلیں گے تو فرشتے اس وقت بھی گن لیں گے، کوئی ایک بھی وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکے گا، نہ چھپ سکے گا، نہ بچ سکے گا، سب اتنے گن کر سب کو نکال کے باہر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہاں پر وہ حساب دینے کے لیے سب جمع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے اور بتائی ہے، اور قیامت کا جو منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور زمین صاف سیدھی سپاٹ ہو جائے گی اور سب جمع ہو جائیں گے، تو یعنی پہاڑوں میں بھی بہت سارے لوگ چھپ جائیں اور اس طریقے سے کہیں غائب ہو جائیں، یا پھر زمین میں کسی کھو میں، غار میں کہیں چھپ جائیں تو غائب ہو جائیں، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز عیاں ہوگی، سب صاف اور سب جمع کر دیا جائے گا، اور کوئی وہاں سے چھپ کر بھاگ نہیں سکے گا اپنے انجام سے بچ کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُرِدُوا، وہ پیش کیے جائیں گے، یعنی آنا نہیں چاہیں گے، مگر ان کو زبردستی لا کر وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ یہ اوریدو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نہیں آنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہاں پر پیش کیے جائیں گے، وہ حاضر کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، پروردگار کے سامنے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ صف باندھ کر، کوئی غائب نہیں ہو سکے گا، یعنی سب صف میں لائن میں آئیں گے۔ بھیڑ میں تو ایسا ہوتا ہے لوگ گم ہو جاتے ہیں، مجرم چھپ جاتے ہیں، مگر یہاں پر لائنوں میں کوئی غائب نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جیسے تم دنیا میں تنہا گئے تھے ویسے ہی اب تنہا آئے ہو، اور
دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جیسے تمہیں دنیا میں صحیح سلامت پیدا کیا تھا، آج بھی صحیح سلامت اٹھ کر آ گئے، ہاتھ پاؤں دل دماغ سب کچھ محفوظ ہے، سب صحیح سلامت ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں تم بے لباس گئے تھے، یہاں بھی تم بے لباس آئے ہو، کیونکہ کفن جو ہوگا وہ تو پھٹ کر ختم ہو چکا ہوگا، اور جب انسان نکلے گا قبر سے تو پھر وہ بے لباس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پر بتایا کہ جس طرح سے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، لیکن تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ یعنی یہی تو انبیاء کرام بتاتے رہے تھے، اور یہی اللہ کی کتابوں میں بتایا گیا تھا، اور تمہیں بار بار سمجھایا گیا تھا، بار بار تمہیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اپنے اعمال کو درست کر لو، مگر تم ماننے کو ہی تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تم نے تو ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا اور سمجھ کر نہیں دیے، اور پھر آخر تم دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیے گئے، اور اب یہاں حشر کے میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تو اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے؟ جس کا مذاق تم بناتے تھے، اب یہ حقیقت سامنے تمہارے آ گئی اور تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہمیں تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی نہیں ہے، اور کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو مرد اور عورتیں خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ جیسے کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں زلزلہ آ جائے، کہ یہ کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں اور خود اب بھاگ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ تو اس حدیث پر ہم دیکھیں اور غور کریں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا حشر کا جو منظر ہے، قیامت کے جو دن انسانوں کے ساتھ ہوگا، کہ جہاں پر جو مرا ہوگا وہ وہاں سے پیدل چل کر، یعنی سب جو ہے ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، اور وہاں سے چل کر حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان مرا ہوگا وہ وہاں سے پیدل چل کے آئے گا حشر کے میدان میں، فرشتے ان کو لے کر آئیں گے۔ تو کتنا پیدل چلنا ہوگا، اور وہ بھی یہ کہ بغیر چپلوں کے، بغیر یعنی ننگے پاؤں ہوگا انسان۔ تو دنیا میں تو تھوڑی دیر بھی چلنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم فرش پر یا زمین پر بغیر چپل کے یا ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے، یا ہم تو چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں غور کریں اور سوچیں اس کو کہ کیسا منظر ہے، اور کہاں سے کہاں تک چل کر جانا ہے، کتنا سفر ہے، یہ حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا۔ اور پوری دنیا کو دیکھیں آپ، کہاں کہاں لوگ جہاں بھی ہیں وہاں پر مر جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے سب چلا کر حشر کے میدان میں پہنچائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختی اور شدت کو یہاں پر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انسان کا کیا حال ہوگا۔ انسان کہیں نہ بھاگ سکے گا، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے گا۔ اور اس میں ایک اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ جیسا انسان باصلاحیت دنیا میں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور جیسی جیسی جو بھی اس کو صلاحیتیں دی تھیں، تو ویسا ہی اس سے حساب بھی ہوگا وہاں پر۔ اور جس کے پاس کوئی صلاحیتیں نہیں، یا معذور یا مجبور یا جو صحیح دماغ نہیں تھے، تو ان سے ان کے مطابق حساب کتاب ہوگا، مگر جو صلاحیتوں والا ہے اس سے اس کے مطابق حساب کتاب اور سوال جواب ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر واضح طور پر صاف طور سے بتا دیا کہ دیکھو انبیاء کرام کی دی ہوئی خبریں سچی ہیں، اور تم نے خود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اور وہ تمہیں یہی بتاتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح سے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، مگر تم انکار کرتے رہے، مذاق بناتے رہے۔ بتاؤ اب تم دوبارہ پیدا ہو گئے یا نہیں، اب یقین آیا یا نہیں آیا؟ پھر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور عملوں کی کتاب یعنی اعمال نامے جو ہیں کھول کر رکھ دیے جائیں گے، تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو،
کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو بتایا یہاں پر یہ گیا ہے کہ اعمال نامے جو فرشتے لکھ کر روزانہ لے جا رہے ہیں، تیار ہو رہی ہے ڈائری، یعنی دنیا میں تو انسان ایک دفعہ ہی لکھتا ہے دن میں، جو ڈائری لکھنے والے ہیں اب تو خیر ختم ہی ہو گیا یہ لکھنا، تو پہلے جو لکھا جاتا تھا وہ سارے دن کی رودات ایک دفعہ شام میں یا رات میں لکھی جاتی تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو رودات لکھواتے ہیں فجر میں اور عصر میں 2 بار فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور یہ اعمال نامہ لکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، تو اس میں ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوگی، وہ موجود پائیں گے وہاں پر۔ تو لوگوں کے ہاتھوں میں جب وہ اعمال نامے دیے جائیں گے تو پھر جو گناہ گار ہوں گے وہ اپنے برے عمل کو، اور اس میں جو ان کے اعمال درج ہوں گے ان کو، اس تحریروں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے فخ ہو جائیں گے، ہوائیاں اڑنے لگیں گی، اور کہہ رہے ہوں گے یہ تو عجیب کتاب ہے، یہ تو اس میں تو ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ اور یہ اس طریقے سے 2 طرح سے بھی بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کا نام اعمال اس کے اپنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور دوسرا ایک اجتماعی کتاب ہے جو سب کی تاریخ پر مبنی ہے، وہ بھی رکھ دی جائے گی، وہ بھی لائی جائے گی، اور یہ جو کتاب ہے یہ اس میں آڈیو اور ویڈیو دونوں طرح کی ریکارڈنگ ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ صرف تصویریں لگا دی ہیں، نہیں، بلکہ آواز کے ساتھ میں انسان کی وہ تصویریں ہوں گی، ویڈیوگرافی جو کی گئی ہوگی وہ سب اس کے اندر ریکارڈ درج ہوگا، اور پھر مجرم اپنے اعمال نامے سے ڈر رہے ہوں گے۔ اور اس کتاب میں کیا ہوگا کہ منٹ، سیکنڈ، وقت، کون سی بات کہاں، کتنی، کیسی کی، سب لکھا ہوا ہوگا، اور اس میں دیکھیں کتنے جھوٹ بولے، کتنی غلط بیانی کی، کتنی غیبت کی، کتنی، یعنی تعداد بھی اس کی لکھی ہوئی ہوگی کہ انسان نے کیا کیا، کتنا بہتان لگائے، کتنے الزام تراشیاں کی، کتنا کیا کیا، کتنا کسی کو ذلیل کیا، کتنا نیچے دکھایا، جو بھی غلط باتیں اور رویے وہ سارے ہیں، وہ سب تعداد ان کی لکھی ہوئی ہوگی، اور سب قاعدے کے ساتھ اس طرح لکھا ہوا ہوگا کہ لائنوں میں ترتیب کے ساتھ کہ پڑھا جائے آسانی سے، آرام سے، بالکل ترتیب وار لکھا ہوا ہوگا، اور قاعدے کے ساتھ لکھا ہوگا کہ جانچا جائے گا، اور پھر اس جانچنے میں کیا ہوگا، صرف وہ خالی دیکھا نہیں جائے گا کہ کیسے لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے نیت اور ارادے کیا تھے، کوئی کام اگر کیا تھا تو کس نیت سے کیا تھا، کس ارادے سے کیا تھا، وہ اس میں یعنی انسان کا نیت اور ارادہ بھی چیک کیا جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے اور اثرات کیا ہوئے، یعنی صرف نیت اور ارادے چیک کر کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد جس نے وہ کام کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور پھر اس کے اثرات لوگوں پر کیا ہوئے، وہ بھی جو مرتب ہوئے وہ بھی چیک کیے جائیں گے، ان کی بھی آڈیٹنگ ہوگی اور ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ پھر صرف معلومات ہی نہیں ہوں گی بلکہ اس کے ساتھ نتائج بھی چیک کیے جائیں گے، وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے اور وہ بھی سامنے لا کر دیکھے جائیں گے۔ اور سورہ یاسین میں بھی یہی الفاظ ہیں، احصیناہ، کھلی کتاب میں گن کر لکھا ہوا ہے، یعنی ہر چیز گن گن کر لکھی ہوئی ہے، کتنے سلام کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی، خیر، کیا کیا اچھے کام کیے، مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے تو وہ کتنا، تو ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز گنوائی ہوئی ہے، اور اتنی اچھی طرح سے فرشتوں نے گن کر لکھا ہوا ہے، اور یہ کیسی کتاب ہے، کیسی ہوگی، یہ تو ہم اس کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈیجیٹل بک ہو جیسا کہ ہم آج اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کیسی ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کا ناکردہ جرم، یعنی کسی نے کوئی کیا ہی نہیں کام اور اس کا وہ لکھ دیں فرشتے، بلکہ جو کیا تھا وہ سب لکھا جائے گا، اور پھر وہاں پر کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ رزلٹ آنے سے پہلے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے کتنے نمبر آنے والے ہیں، تو وہاں پر بھی اسی طرح سے انسان کو خود پتہ چل جائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اعمال نامے جو ہیں یہ ہر ان پڑھ جاہل، جو کہ بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتا ہوگا انسان، کوئی بھی زبان نہیں جانتا ہوگا، وہاں پر پڑھا لکھا اور بے پڑھا ہر انسان اپنی کتاب کو پڑھے گا، وہ اعمال نامہ پڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ جس زبان میں اور جیسے بھی لکھا ہوگا وہ سب پڑھ کر بتائے گا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے
جو اس کتاب میں ہر بات ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور یہ تیار ہو رہا ہے ہمارا اعمال نامہ، تو اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ نہیں لکھا ہی نہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں ہی نہیں، فرشتے لکھ ہی نہیں رہے۔ ہر انسان سے پوچھ گچھ کے لیے جب حساب کے دن لایا جائے گا، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور حساب ہوگا اور وہاں پر کتاب لا کر رکھی جائے گی، تو جب پوچھ گچھ کے لیے لایا جائے گا تو ہر انسان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 50 فرشتے ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے، اور وہ پھر اب بتائیں ان کے گھیرے میں سے کہیں بھاگ سکتا ہے انسان؟ اور جو فرشتہ اس کو پکڑ کر لا رہا ہوگا، وہ فرشتہ اس کے پاس کہا جاتا ہے کہ براس کا برچھا ہوگا، پنجے ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی، اور وہ اس کے ماتھے پر مارے گا یا ڈالے گا تو وہ آر پار ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے اسی طرح سے پھر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جب یہ اعمال نامے کھولے جائیں گے، کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، تو مجرم پھر اپنے اعمال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، اس کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، جو لکھا ہوگا اس سے۔ مجرمین کہا ہے یہاں پر، کافر اور مشرک نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور مجرموں میں مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، ناشکر مسلمان بھی ہوں گے، اور فرائض کی ادائیگی نہ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، فرائض میں کوتاہی کرنے والے۔ تو سب مشفقین جو یہاں پر آئے کہ ڈر رہے ہوں گے، وہ اپنے رزلٹ کو دیکھ کر یا وہاں پر حالات کو، سچویشن کو دیکھ کر ایسا ڈر اور خوف طاری ہو جائے گا کہ بس اب گئے کام سے، اب تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ مجرمین جو ہیں وہ اس وقت ڈر رہے ہوں گے، اور ڈر کر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کہیں گے کہ ہائے شامت، اب آئی کم بختی، اب خرابی، اور یا ویلتنا جو یہاں پر آیا خرابی ہماری، ہائے شامت، مارے گئے اب تو، اب یعنی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور پھر کتاب کے بارے میں کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں چھوٹا ہوا ہے، اور جو غلط کام اگر کسی انسان نے کیا اور توبہ کر لی تو وہ معاف تو ہو جائیں گے، مگر وہاں پر دکھایا جائے گا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر لے گا اور پردہ کر دے گا اور ڈھک دے گا اور نہیں بتائے گا، اور جن کو چاہے گا وہ وہاں پر ان کو بتائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہوگی، احصاها آیا ہے یہاں پر، کہ وہ گھیرے میں نہ لیا ہو، قلم بند نہ کیا ہو، شمار نہ کیا ہو، ہر بات لکھی ہوئی ہوگی، ہر چیز یعنی گنی بھی ہوگی اور لکھی ہوئی بھی ہوگی، پھر انسان کیسے انکار کر سکے گا؟ اور وہ ہر اپنا عمل حاضر پائیں گے وہاں پر، یعنی تصویر کے ذریعے بھی اور ریکارڈنگ کے ذریعے بھی، یعنی یہ سارے پروف جو ہیں وہ حاضر ہوں گے، وہ سامنے ہوں گے۔ اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے اور اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، فرائض ادا کیے ہوں گے، تو پھر اور قرآن کو پڑھنے والے، اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ سایہ کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے اوپر، اور بادلوں کی طرح سے اور پرندوں کے جھنڈ کی طرح سے ان کا سایہ ہوگا، اور اس میں وہ ہوگا انسان۔ تو یہ سب چیزیں حاضر کی جائیں گی وہاں پر، سامنے لا کر دکھائی جائیں گی کہ یہ دیکھو، یہ دنیا میں یہ کر کے آئے تو ان کو یہ صلہ ملا، اور یہ دنیا میں یہ غلط کام کر کے آئے تو ان کو یہ صلہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے دے اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، بلکہ یہ بندے اپنے آپ پر ظلم کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ فرائض ادا نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو پھر وہ جہنم کا مستحق بناتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ یہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے ان کے اوپر۔ اس کے بارے میں طبرانی کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین سے فارغ ہوئے تو ایک چٹیل میدان میں ٹھہرے جہاں کوئی معمولی سا درخت بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کر لاؤ، اگرچہ پتلی پتلی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سنتے ہی ہم نے تھوڑی سی دیر میں لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر لیا۔ فرمایا تم اس ڈھیر کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم میں سے کسی کے اوپر گناہوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک گناہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آنے والا ہے، اور یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اس سے ہمیں جو ایک بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یعنی اچھا طریقہ تھا آپ کا کہ کھانا پکنا تھا، اتنا بڑا لشکر تھا تو سب کو کام پر لگایا اور کہا کہ جاؤ لکڑیاں تلاش کر کے لاؤ،
اور پھر لشکر جب سارا نکلا تو کھانا پکنے کا انتظام ہو گیا اور کتنی ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں. تو پھر اس سے مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور اس بات کو پھر صحابہ کرام کبھی نہیں بھولے ہوں گے زندگی میں، اور سمجھا دیا کہ گناہ دیکھو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سی چیزیں جمع ہو کر لکڑیاں اور یہ پتے اور سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر کس طریقے سے ایک بڑی آگ اور الاؤ بن جاتا ہے، پھر وہ سب کو جلانے کے لیے کافی ہے، اور اتنے بڑے لشکر کا کھانا پک گیا اس سے آسانی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مثالوں سے بات کو سمجھاتے تھے کہ لوگ پھر اس بات کو بھولتے نہیں تھے. تو یہ سب اعمال جو حاضر کیے جائیں گے وہ ایک مادی شکل میں ہوں گے، جیسے کہ جس کو کہ انسان دیکھ سکے. جیسے کہ قبر میں نیک اعمال جو آئیں گے انسان کے، وہ اچھے انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں. اور قرآن کے حوالے سے بھی آتا ہے نا کہ جو قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہوگا تو قرآن اچھا دوست اور خوبصورت ساتھی کی شکل میں وہاں پر آئے گا، اور وہ اس کا دل بہلائے گا اس تنہائی میں وہاں پر. تو اعمال کو مادی شکل دی جائے گی تاکہ ان کا وزن کیا جائے. اب دیکھیں کہ جھوٹ کو دنیا میں کیسے پکڑیں. اب لوگوں نے بہت سارے انسٹرومنٹ ایسے ایجاد کر لیے کہ وہ جھوٹ جو بول رہا ہوتا ہے اس کو اس مشین سے گزارتے ہیں اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے غلط بیانی کر کے وہ اس کا دل سکون میں نہیں ہوتا، وہ اس کا تیز دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا میں تو پکڑ رہے ہیں لوگ اس طریقے سے، اس مشین پر سے گزارتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور سچا انسان پرسکون ہوتا ہے، اس کا دل اسی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے جس سے کہ چلنا چاہیے. تو اب یہاں تو دنیا میں کیسے پکڑیں، کہاں سے جھوٹ کو تولیں، کس اینگل سے دیکھیں، مگر وہاں پر اس کو مادی شکل دی جائے گی. اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے بھی جیسے ہمیں بتایا گیا ہے حدیث کے حوالے سے کہ وہ گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ اس کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس کے گالوں کو چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور دوسری حدیث میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ پلسرات پر انسان کو سواری کے لیے دیے جائیں گے، وہ ان کی سواریاں بن جائیں گی. جیسے بہترین قربانی کی اللہ کی راہ میں دکھاوے کے لیے نہیں کہ اس کا بکرا اتنا تو میرا بکرا اتنا، یا میری گائے اتنی، یا میری قربانی ایسی، تو اس کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. جس نے کیا تو وہاں پر وہ سواریاں ان کو دی جائیں گی اور وہ اس پر تیزی سے وہاں سے گزریں گے. اور یتیم کے مال کے لیے کہا گیا کہ جو کھائے گا ناحق تو وہ پیٹ میں آگ کی طرح سے بھڑکے گا اس کے میں، اور وہاں پر ہر چیز کو انسان حاضر پائے گا. اور جو جغل خوری کرتے ہیں، ایک جگہ سے باتیں سن کر دوسری جگہ لگانے والوں کے لیے کہا گیا کہ آگ کی لگامیں ان کے منہ میں ڈالی جائیں گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے. تو یہ ساری چیزیں مادی شکل میں وہاں پر جو یہاں پر کہا ما عامل و حاضرہ، کہ وہ وہاں پر ان سب چیزوں کو حاضر پائے گا، وہ سامنے ہوں گی اس کے. تو اللہ کی راہ میں جو دیں گے، جیسا دیں گے، پھر وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ وہی اس سے بہتر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر وہاں پر عطا فرمائے گا. تو جو ہمارے پاس زائد ہے وہ ضرورت سے زائد پسندیدہ چیز بھی اللہ کی راہ میں دیں، ضرورت سے زائد جو ہیں وہ بھی چیزیں اللہ کی راہ میں دیں، تاکہ پھر ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنی رحمت سے نوازے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائے گا. ایک اخلاص نیت سے دیا ہوا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، ایک کھجور کو بھی، اور وہ اس کو اس طرح سے پالتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے گائے یا بچڑے کو پالتا ہے، اور وہ بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں. تو پھر جو بھی کوئی اخلاص نیت سے اللہ کی راہ میں دے گا تو انشاءاللہ بہت بدلہ پائے گا وہاں پر. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص سے حدیث پہنچی جو کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. چنانچہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسا، پھر میں 1 مہینے کی مسافت طے کر کے شام پہنچا، اور وہ عبداللہ بن انس تھے. میں نے دربان سے کہا کہ اندر جا کر ان سے کہو کہ دروازے پر جابر کھڑے ہیں. پوچھا جابر کون؟ جابر بن عبداللہ. میں نے کہا جی ہاں. آپ کپڑے درست کرتے ہوئے فوراً باہر تشریف لائے اور مجھے چمٹا لیا. میں نے کہا مجھے ایک حدیث آپ سے پہنچی ہے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص کے بارے میں سنی ہے. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اسے بغیر سنے ہم میں سے کوئی مر نہ جائے، اس لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. فرمایا میں نے آپ سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو یا بندوں کو ننگا یا غیر مختون اور خالی ہاتھ اٹھائے گا. پھر بلند آواز سے ایک اعلان ہوگا
جس سے قریب اور دور کا ہر شخص سن لے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں پورا پورا بدلہ دینے والا ہوں۔ کسی جہنمی کو جہنم میں جانے کا جواز نہیں اگر اس پر کسی جنتی کا حق ہو، جب تک کہ میں اس سے اس کا حق نہ دلوا دوں۔ یعنی سب کے حقوق دلوائے جائیں گے، نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ کوئی دوزخ میں جائے گا جب تک کہ حقوق کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک تماچا بھی ہم نے کہا کہ حق کس طرح دلوایا جائے گا، ہم تو ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ فرمایا نیکیاں دلوا دی جائیں گی ورنہ برائیاں لاد دی جائیں گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی بدلہ ضرور دلوایا جائے گا، تو آدمی کے پاس کچھ ہوگا نہیں وہاں پر، تو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اگر نیکیاں ہوں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اس طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو ضرور اس بات کی کوشش کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم، زیادتی اور غلط بات، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ظلم ہے وہ اندھیروں کی شکل میں قیامت کے دن آئے گا، تو پھر انسان وہاں پر بدلہ بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ نیکیاں بھی نہیں ہوں گی، خالی ہاتھ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا انسان کا حال۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں پوری فرمانبرداری کرنے والا بنائے اور اللہ کی رضا کے لیے تمام کام کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔